کے سب کھانا کھایا کرتے تھے اور سب کے سب ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا سے چلے گئے، ان کے اوپر موت بھی آئی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بڑے کمالات عطا فرمائے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کمالات، خاص کر کے ان کے جو معجزات ہیں، ان کمالات کو دیکھ کر کے کمزور یقین والے لوگ ان کے پھسل جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے معراج والا، اب تک انسانی عقل حیران ہے، کیسا عجیب و غریب معجزہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت کے الفاظ ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلا، رات کے بالکل مختصر سے حصے۔ ہماری عربی گرامر میں یہ لیلن کے آخر میں جو دو زبریں ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں تنوین تقلیل، اور تنوین تقلیل جس کلمے کے آخر میں آ جائے اس کے معنی میں قلت والا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کا یہی معنی بنتا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ مکرمہ سے آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھی، جاتے وقت تحیۃ المسجد پڑھے، اور پھر وہاں سے براق کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ ان زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، یہ آپ نے طے کیا۔ براق کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، پھر جہاں نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو یہ 500 سال کا فاصلہ طے کیا۔ پھر پہلے آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے دائیں بائیں ان کی اولاد کی ارواح بیٹھی ہوئی تھی، نیکوں کی ارواح بھی تھی اور بروں کی ارواح بھی تھی، سارا منظر ان نے آپ کا استقبال کیا، دعا سلام ہوا۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، آپ نے یہ طے کیا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون، یہ سوال و جواب ہوئے۔ پھر وہاں بھی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دعا سلام بھی ہوا، بات چیت بھی ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سوال و جواب ہوا، اور انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی، بات چیت ہوئی۔ یہی صورتحال چوتھے آسمان پر پیش آئی، یہی صورتحال 5ویں آسمان پر پیش آئی، اور ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر یہی صورت چھٹے آسمان پر پیش آئی، چھٹے آسمان پر آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے چھٹے آسمان پر آئے ہوئے تھے۔ ان کی اصل رہائش 7ویں آسمان پر ہے، 7ویں آسمان پر جو فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، اس کی دیوار کے ساتھ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر چھٹے سے 7ویں تک کا فاصلہ طے کیا، وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات دوبارہ ہوئی بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ۔ پھر وہاں سے عرش معلیٰ پر آپ گئے، وہاں بھی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، اور راستے میں جو عجیب و غریب حالات آپ نے دیکھے، واقعات دیکھے، پھر وہاں سے آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی۔ پھر اللہ پاک کی ملاقات میں وہ 50 نمازیں فرض ہوئی۔ واپس جو ہے نا یہ سارا فاصلہ طے کر کے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ کیا ہے،
آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، واپس جائیں اور اللہ پاک سے درخواست کریں کچھ کم کریں۔ آپ تشریف لے گئے واپس، دوبارہ پھر اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ابھی بھی بہت زیادہ ہے، پھر جاؤ۔ تو یہ چکر لگاتے رہے، آتے رہے، 50 سے ہر دفعہ 5 کم ہوتے ہوتے آخر میں 5 رہ گئی۔ جب 5 رہ گئی، آپ تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بھی میری بات تبدیل نہیں ہوتی، ہے تو 5 لیکن ثواب 50 کا ملے۔ سبحان پھر وہاں سے واپس اسی طرح تشریف لائے، سارا فاصلہ طے کر کے بیت المقدس میں پہنچے تو آپ نے انبیاء علیہ السلام کو صبح کی نماز پڑھائی۔ آپ کی نماز آپ پر تو فرض ہو گئی تھی، تو فجر کی نماز آپ نے بیت المقدس میں واپسی پر پڑھی۔ سارے نبیوں کا اللہ پاک نے آپ کو امام بنایا، پھر وہاں سے تشریف لائے۔ تو یہ سارا قصہ رات کے مختصر سے یہ اس طرح کے کمالات اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، ایک تو باپ کے بغیر پیدا کیا، دوسرا مردوں کو وہ زندہ کر دیتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو کمالات ہیں، ان کمالات کو دیکھ کر کے عیسائی بھی پھسل گئے۔ عیسائی کہہ بیٹھے مریم صدیقہ علیہ باللہ وہ اللہ پاک کی بیوی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور یہ 3 خدائیں کائنات کے جو نظام چلائے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے کمالات دیکھے تو وہ پھسل گئے، وہ کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ پاک کے کیا ہے؟ بیٹے ہیں۔ تو انبیاء کے کمالات دیکھ کر کے انسانوں کے پھسل جانے کا خطرہ ہے۔ آپ کو میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ وہ موچی دروازہ لاہور کا وقت تقریر کر رہے تھے اور رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ شاہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کمالات، آپ کی شان بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جس اعتبار سے بھی آپ کو دیکھا، جس کمال میں بھی دیکھا، اکمل پایا۔ حسن و جمال کو دیکھو تو وہ سب سے اعلیٰ، اخلاق دیکھو تو وہ سب سے اعلیٰ۔ میرا دل یہ کیا کہ میں آپ کو اپنا خدا کیوں نہ بنا لوں، آپ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں، اپنا معبود بنا لوں۔ لیکن پھر میں نے دیکھا، سوچتا رہا تو میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو یہی ہستی اٹھ کر کے کسی اور کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے اور زاروں قطار ہو رہا ہے۔ تو میرے دل نے گواہی دی کہ محمد جو ہے نا خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو وہ ہے جس کے سامنے محمد جیسی بھی اپنی پیشانی دکھاتا ہے۔ انبیاء کو اللہ نے بڑا نوازا، بڑی اونچی شان عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہم کلامی کا شرف بخشا، طور کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، اور سارا نظام منجمد کر دیا۔ تو انسان کے پھسل جانے کا خطرہ تھا، اس لیے آسمانی کتابوں میں بھی، قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے یہ مضمون مختلف انداز سے بیان فرمائے۔ انبیاء کی انسانوں والی جو خصوصیات ہیں ان کو اجاگر کیا کہ دیکھو یہ بات بھی نبیوں میں پائی جاتی تھی، یہ انسانوں والی بات ہے، بھئی وہ انسان تھے، کچھ اور نہیں تھے، شان ان کی بڑی اونچی تھی۔ وہ خصوصیات کچھ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ آج ان میں سے پہلی خصوصیت کچھ یہاں پر اس آیت میں بھی اللہ نے بیان کی ہے، وہ بھی آئیں گی۔ پہلی خصوصیت انسان کی کیا ہے بھائی؟ انسان بھول جاتا ہے۔ یہ بھولنا یہ انسان کی کیا ہے؟ خصوصیت اور کمزوری ہے۔ اول الناس اول ناسن، دنیا میں آنے والا سب سے پہلا انسان سب سے پہلا بھولنے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے اور ان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں کہا فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن بھول گئے، یاد نہیں رہا۔ تو جو بھولے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ تو انسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اونچی شان ہے، لیکن بھولتے آپ کی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا۔
لیکن کچھ کھٹکا تھا اندر، طبیعت پریشان تھی۔ وہ مسجد نبوی میں کھجور کا تنا تھا اس زمانے میں، تو آپ ایسے کر کے حدیث شریف جاتا ہے پریشانی کی حالت میں، جہاں یہ حدیث آتی ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے فخرج سرعان الناس من المسجد۔ ہر زمانے میں کچھ جلد باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سلام بھاگ جاتے ہیں، تو جلد باز قسم کے لوگ مسجد سے نکل کے چلے گئے تھے، اور آپ کھجور کے تنے کے اوپر یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، فہاباہ ان یکلما، وہ دونوں ڈر رہے تھے آپ سے کون بات کرے۔ ایک صحابی تھے لمبے ہاتھوں والے، ان کو کہتے تھے ذوالیدین، ان کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے تھے، لمبائی کی وجہ سے ان کو کہتے تھے ذوالیدین۔ وہ جو ہے نا ہمت کر کے آگے بڑھے اور انہوں نے بولا قصرت الصلاۃ والنسیت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر نماز کم ہو گئی ہے، یہ آپ بھول گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ذالک لم یکن، ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ اس نے کہا بعد ذالک قد کان، کچھ نہ کچھ تو ہوا، یا نماز کم ہوئی ہے اور یا آپ بھولے، آج کچھ نہ کچھ ہوا۔ یہ تکلف تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا تو آپ نے دوسرے صحابہ سے پوچھا بھئی یہ اسدہ کا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ تو قالوا نعم یا رسول اللہ، ہاں یہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے جو ہے نماز پوری کی، اور پھر 2 رکعت سجدہ ساہو کی آپ نے ادا فرمائی۔ اس طرح کے اور کئی واقعات ہیں، اور اس حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا بھئی انما انا بشر انسا کما تنسون، میں انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ نماز میں اگر کمی بیشی اللہ پاک کی طرف سے ہوگی تو وہ میں ضرور تمہیں پہلے سے کیا کروں گا، بتاؤں گا۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے، مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے، اقامت ہو گئی، اقامت ہو گئی، آپ کو یاد آیا کہ میرا وضو نہیں۔ آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ بھائی اسی طرح ٹھہرے رہو، میں آتا ہوں۔ گھر قریب ہی تھا، مسجد کے اندر دروازہ کھلتا تھا۔ آپ تشریف لے گئے اور جا کر کے وضو کیا، وضو کے قطرے پانی سے ٹپک رہے تھے، اور پانی کے قطرے وضو کے جو تھے وہ ٹپک رہے تھے۔ آپ تشریف لائے اور پھر نماز شروع کر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ پر نہانا فرض تھا، مصلی پہ کھڑے ہوئے، ابھی تکبیر نہیں ہوئی تھی اقامت کہ آپ کو یاد آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں، تو واپس تشریف لائے تو غسل فرما کے تشریف لائے۔ یہ کام اس لیے کروائے گئے کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے مسئلہ کیا ہو، واضح ہو کہ کبھی ایسی صورت نہیں پیش آ سکتی۔ تو بھائی بھولنا یہ انسانی کیا ہے، خصوصیت ہے۔ تو جس میں انسانی خصوصیت پائی جائے وہ پیغمبر تو ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر خدا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر ان کے انسانوں کے پھسلنے کا کیا ہے خطرہ، اور کچھ زمانوں میں لوگ پھسلے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک تو انبیاء علیہ السلام کے انسان ہونے کو بار بار بیان فرمایا، دوسرا ان کی جو انسانی خصوصیات تھی مختلف انداز سے مختلف مقامات میں ان کو اجاگر کیا، تاکہ آدمی کو یہ یقین آ جائے بھئی شان ان کی بڑی اونچی ہے، مقام ان کا اور عظمت ان کی بڑی بلند و بالا ہے۔ ساری کائنات مل کر کے آپ کے عظمت کا اور آپ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، کوئی قصہ مختصر، جیسے آپ کی شیان شان ہے اس طرح کوئی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ کس کا ہے بھائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال انسان ہے، اور آپ میں وہ جو انسانی خصوصیات تھیں وہ بارن پائی جاتی تھی۔ باقی دوسری جو خصوصیت ہے وہ انشاءاللہ کل، آج آخر میں، آج بھی کیونکہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، تو دیکھنا